کچھ لو کچھ دو پر بات نہیں ہوئی، ملاقات غیر سگالی تھی۔ آئی پی پی کے صدر علیم خان نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی۔ کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق سی ای سی میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کہا سربراہ پی ٹی آئی پوری دنیا کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے۔ عثمان بزدار کی تعیناتی میں کوئی میرٹ، کوئی ایمانداری نہیں تھی۔ عثمان بزدار کی لوٹ مار سے کئی بار سربراہ پی ٹی آئی کو آگاہ کیا، سچی باتیں بتائیں تو سربراہ پی ٹی آئی نے نیب سے پکڑوا دیا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، صرف حکومت نہیں احتساب بھی چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ میں خطاب، کہا میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے سے ملک کا نقصان ہوا، دوسروں کو چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ ضلع ٹانگ کے علاقے ملازئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ بھی برآمد۔ دہشت گردوں کی مبینہ موجودگی پر علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرات بڑھتے دیکھ رہا ہوں، غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب، کہا بمباری اور دشمنی نقل و حرکت پر اسرائیلی پابندیاں صورتحال بگاڑ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ غزہ میں معصوم لوگوں کی امداد کے لیے پرعزم ہے۔ اور اسرائیل کی اندھی حمایت، منافقت اور دوگلاپن، غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس جاری۔ امریکہ نے عزائم ظاہر کر دی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی مطالبات کی حمایت نہیں کرتے، حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اور غزہ پر حکمرانی کرتی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کا امکان۔ سیاسی صف بندیاں، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے اے این پی رہنما ایمل ولی کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا خیبر پختونخوا میں اتحاد پر غور، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انتخابی اتحاد پر بات کے لیے مزید ملاقاتوں پر اتفاق۔ آصف زرداری کا کہنا ہے کسی جماعت نے منشور کی تکمیل کے لیے پی پی سے زیادہ قربانیاں نہیں دیں۔ پیپلز پارٹی نے تجربات سے سیکھا ہے، ہم نئے جوش اور فرض کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی، شفافیت اور گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا مقابلہ سیاسی و معاشی دہشت گردوں سے ہے۔ نواز شریف اور چودھری شجاعت کا عوام کے خلاف اتحاد بن رہا ہے۔ مجھے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا کہا گیا، میں نے پوچھا سب نے مل کر حکومت بنانی ہے تو ایجنڈا کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد نیب سے کیسز ختم کروائے گئے۔ دو خاندان اقتدار میں آ کر ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں۔ حکمرانوں نے اداروں کو یرغمال بنایا، حکمرانی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس 66,223 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج ٹریڈنگ کے دوران 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سٹاک مارکیٹ میں سکوک بانڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا معیشت کی بہتر صورتحال کے باعث سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی سے مہنگائی کم ہوئی، آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ نگراں حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ نگراں وزیر اعظم سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اراکین اور معروف کمپنیوں کے سربراہان نے ملاقات کی۔ سرکاری اسکولوں کے فرنیچر کی مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری تعلیم، ڈائریکٹرز، ڈی ای اوز اور متعلقہ افسران سے 2 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ فرنیچر کے حوالے سے ہیڈ ماسٹرز، ٹی ای اوز کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس صلاح الدین پور نے ریمارکس دیے، فرنیچر ہے نہ واش روم، سرکاری اسکولوں میں بچے فرش پر پڑھ رہے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔ فرنیچر کی خریداری میں 13 کروڑ روپے کی کرپشن، چیف سیکرٹری سندھ نے 2 افسروں کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔